إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ألا أنبئك بكلمات ينفعك الله بهن قلت بلى يا رسول الله قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا اے بچے میں کیا تمہیں ایسے کلمات نہ بتلاؤں کہ جن سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں بتلائیے فرمائیے وہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کو یاد رکھو اپنی آسودگیوں میں، آرام میں، اپنی آسائش میں، اللہ تمہیں تمہاری شدت میں، پریشانیوں میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے حوالے سے پہلے بہت سی مجالس میں گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے عبداللہ اللہ کو اپنے آرام آسائش سکھ کے اوقات میں، خوشی کے لمحات میں اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کو یاد رکھو۔
اس وقت بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے. یوں نہ ہو کہ جس مالک نے تمہیں خوشیاں دکھلائی ہیں اور خوشی کے یہ لمحات تمہیں عطا فرمائے ہیں، تم ایسے عللوں تللوں میں الجھ کے رہ جاؤ کہ اللہ ہی کو بھلا دو. اللہ ذو الجلال والاکرام ہی کو تم بھول جاؤ. اپنے خوشی کے اوقات میں، خوشی کے لمحات میں تمہیں اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بہادر شاہ ظفر نے تھا تو وہ ایسا ہی، لیکن بات اس نے اچھی کہی. وہ کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و جفا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، وہ کیا انسان ہے؟ عیش میں اپنے آرام میں اللہ کو بھول جائے، جب غصہ آئے تو پھر جناب تیش میں اللہ کا خوف بھول جائے، اللہ کا ڈر ہی اس کے دل سے نکل جائے کہ مجھ سے بھی کوئی محاسبہ کرنے والا ہے اور مجھ سے بھی کوئی باز پرس کرنے والا ہے. خوشی کے لمحات ہوں یا جناب جوش کے لمحات ہوں، کسی اعتبار سے بھی انسان کو ہوش کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے اللہ سے اپنا تعلق وابستہ رکھنا چاہیے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تمہاری پریشانیوں میں اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. آپ سن چکے ہیں کہ جب انسان اپنے خوشی کے لمحات میں مسلسل اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ کو نہیں بھولتا، پھر جب کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانی میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آواز بڑی مانوس ہے، بڑی مانوس آواز ہے، مگر اس مانوس آواز میں آج جس پریشانی کا اظہار ہے اس کا بھی تو اللہ ازالہ ہونا چاہیے، اس کا مداوع ہونا چاہیے. اور پھر شدت کے لمحات میں زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، زندگی ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ شدت وہ موت کی شدت ہے، آخرت کی شدت، میدان محشر کی شدت. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی تمام تکلیفیں ایک طرف، تمام تکلیفیں دنیا کی ایک طرف، مگر موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایک طرف. دونوں کا کوئی تقابل نہیں. قبر میں جو ہے کیفیت وہ بھی اسی نوعیت کی، محشر میں ہے تو وہ بھی شدت آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. جہنم تو ہے ہی جہنم، وہ تو ہے ہی آگ کا گھر. اب جو اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد رکھتا ہے بھلاتا نہیں، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو اس کے مشکل ترین وقت میں اس کے لیے آسائش پیدا فرما دیتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، یہ ہے یاد رکھنا اللہ کو. پھر یہ
اللہ کا لفظ یاد رکھتے ہیں، اس پہ پکے رہتے ہیں. قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، ہمارا پالنے والا، ہماری پرورش کرنے والا، ہمیں جناب شکم مادر سے پھر آگے یہ زندگی کی بہاریں دینے والا. یہ کون ہے؟ لمحہ بلمحہ، لمحہ بلمحہ، وقفہ بوقفہ، یہ سارے جناب ایک ترتیب کے ساتھ جو انسان کی پرورش ہو رہی ہے، یہ پرورش کرنے والا کون ہے؟ اس کی ضروریات کے مطابق، اس کے احوال اور ظروف کے مطابق، کبھی منہ سے، کبھی دانتوں سے، پھر آگے ہاتھوں سے، پھر پورے جسم سے، توانائی، کام کاج، یہ سارا پیریڈ اور یہ ساری صلاحیتیں پیدا کرنے والا اور یہ سارے مواقع مہیا کرنے والا ہے کون؟ کون ہے؟ اللہ ہے. پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر زندگی کے جتنے نشیب و فراز، ان تمام کے اختیارات بھی کس کے پاس ہیں؟ کسی کے پاس نہیں. اور یہ بات بھی دیکھیں، آج تو ہم رزق کے پیچھے بھاگے بھاگے اور مارے مارے پھرتے ہیں، بھاگے بھاگے پیچھے، مگر اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، شکم مادر سے باہر آنے سے بھی پہلے اس کے رزق کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. کس کو یہ ملے گا؟ جس وقت انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، فرشتہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ کتنی عمر لکھوں، یا اللہ اس کا رزق کس طرح لکھوں، زندگی کے معاملات کا کیا فیصلہ کس طرح ہونا ہے، کیسے کیسے حکم ہے. میں لکھتا جاؤں، اللہ فرماتے جاتے ہیں یہ انسان کی تقدیر اور انسان کے متعلقہ فیصلے یہ انسان فرشتہ لکھتا جاتا ہے. اس کے تو پیدا ہونے سے پہلے یہ بات طے ہو چکی، اور اس میں نہ انسان اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. یہ تو معاملے ہو چکے. مگر دیکھنا یہ ہے، جس بات کا ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچانو گے اپنے آرام میں، اپنے آسائش میں، اپنی آسودگی میں، اپنی خوشی کے لمحات میں، تو اللہ تمہیں تمہاری شدتوں میں یاد رکھے، پریشانیوں میں تمہارا ساتھ دے گا، مشکلات سے نکلنے کا تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سبیل اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. من یتق اللہ یخرج لہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق وابستہ کر لیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ مصیبت سے بچنے کا، نکلنے کا بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی میری مدد ہونے والی. تو یہ دنیا کے لمحات جو مشکلات کے ہیں، یہ تو ایک طرف. دنیا کا آخری لمحہ جو سب سے زیادہ مشکل ہے، اس وقت تو بشارت دینے والے آ جاتے ہیں نا، بشارت دینے والے. اسی لیے تو بعض اللہ والوں نے کہا ہے کہ یہ موت، یہ تو قنطرہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا، یہ پل ہے. یعنی موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت اور لقاء اور ملاقات کی کیا ہے؟ پل ہے. اس پل کو عبور کر کے پھر تم اس پر اللہ کے سامنے حاضر ہو. ہر انسان نے اس موت سے گزرنا ہے، یعنی اس پل سے گزرنا ہے اس سے. اور یہ نہایت مشکل ترین، اتنا مشکل ترین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ موت کی شدت کا، لوگوں کی موت کی شدت کا احساس
میری طبیعت سے ختم ہو گیا جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات دیکھے، جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات دیکھے، اس وقت جب دوسروں کا میں حال دیکھتی ہوں میرا غم غلط ہو جاتا، میرا غم غلط ہو جاتا، میں پریشان نہیں ہوتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تکلیف سب کو ہوتی، یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ کسی کو وہ تکلیف جب جنت کا دروازہ دکھا دیا جاتا ہے تو اس تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تکلیف سے سب دو چار ہوتے ہیں، لیکن منزل مقصود جب دکھلا دی جاتی ہے، جس کی امید ہوتی ہے، تو وہ تکلیف، اس کا احساس وہ نسبتاً کم ہو جاتا ہے اس کو جس کو آگے دوزخ نظر آتی ہے، جس کو آگے عذاب نظر آتا ہے، اس کے لیے تو وہ تکلیف دو چند ہو جاتی ہے، لیکن جب اس تکلیف کے دوران یہ کہا دیا جاتا ہے کہ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، تمہیں مبارک ہو، آؤ چلو ہمارے ساتھ جنت میں، تو اس کی وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے، تکلیف سبھی کو ہوتی ہے۔ اس موقع پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور یہی مدد ہے جو اصل انسان کی مدد ہے۔ دنیا تو کٹ ہی جانی ہے، آخری زندگی کا جو پہلا لمحہ ہے اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر قبر میں بھی استقامت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، پھر قبر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اور میدان محشر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرماتے ہیں جو انسان اللہ کا ہو کے رہتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ بھائی، میں نے تمہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیا، جنت میں چلے جاؤ جنت میں۔ وہ کہے گا یا اللہ، ساری زندگی تو طرفت عین، آنکھ جھمکنے کے برابر میں نے تیری معصیت نافرمانی نہیں کی، اور آج آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیا، میرے وہ اعمال کدھر گئے؟ میری وہ تہجدیں اور میرے وہ ذکر و اذکار اور میرے وہ صدقہ و خیرات، ہاں وہ کہاں گئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تمہیں بہت مان ہے، ناز ہے، اپنے اعمال پہ بڑا ناز ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا نکالو اس کی ایک آنکھ نکالو، زندگی بھر کے نامہ اعمال جن پہ اس کا ناز ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے جن پہ، ان کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور میری دی ہوئی آنکھ کی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ کی نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، زندگی کے تمام اعمال جس پہ وہ ناز کرتا تھا وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ تو انسان کے اعمال کی نوعیت۔ اور پھر پوچھا جائے گا، ایک سے یہ بھی پوچھا جائے گا، بتلاؤ کبھی تمہیں کوئی پریشانی آئی؟ کبھی کوئی پریشانی؟ یا اللہ کبھی کوئی پریشانی آئی نہیں، کبھی پریشانی آئی نہیں، کبھی پریشانی نہیں آئی۔ فرشتوں کو اللہ حکم دے کے جاؤ بھائی ذرا یہ جہنم میں ایسے پھیرا دے کے لے آؤ اس کو، اللہ وہاں رکنا نہیں ہے تم نے، رکنا نہیں تم نے، بس ایسے جاؤ اور پھیرا لگا کے آ جاؤ، لاؤ اس میرے بندے کو میرے پاس ذرا پھیرا دے کے آئے گا، واپس آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہے گا یا اللہ کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، زندگی کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی جہنم کو آنکھ سے دیکھنے کے بعد، اللہ اکبر، سب نعمتیں بھول جائیں گی، سارے آسائش، سارے جناب آرام، انسان صرف ایک بار دیکھ لینے کے بعد، ایسے تو نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل یہ سب مجھ کو دیکھ کے مسکرائے ہیں، لیکن یہ دروغہ جہنم کا یہ تو دیکھ کے اس کا تو رنگ ہی نہیں بدلا، اس کو گویا میرے ملنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا تو جبرائیل نے عرض کیا حضور جب سے اس کو یہاں کھڑا کیا گیا اس کی مسکراہٹیں ہی ختم ہو گئی، اس کی مسکراہٹیں ہی ختم ہو گئی، ہنسی اس کو آتی ہی نہیں، حالانکہ یہ اس کا محل نہیں ہے، یہ اس کا مقام نہیں ہے،
یہ تو اس کا دروگا ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھنے کے بعد اس کی زندگی کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی۔ ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جس کو دنیا میں مختلف تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں وہ آئیں، اللہ کے حضور حاضر ہوگا، کیوں بھائی کیسے زندگی گزری؟ یا اللہ بڑی پریشانی، بڑی مصیبت، پھر یا اللہ بس پریشانی دینے والا بھی تو، اور تیری توفیق سے صبر کرنے والا بھی میں تیرا بندہ، جیسے کیسے ہوا زندگی کٹ گئی، گزر گئی زندگی، یہ سب تیری طرف سے تھا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا فرشتے جاؤ پکڑو اس کو، اور بس جنت سے نا ایسے ایک پھیرا لگا کے اس کو دکھاؤ تو صحیح نا میرا محل، ہاں اس کو میری بنائی ہوئی جنت جو ہے، جو اس کے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے، ذرا وہ اس کو دکھلا لاؤ، ایسا نہیں ہے باتوں میں، بس ایسے آ جانا ہے، بس آئے، ہاں بھائی کیسے گزری، کیا حالت ہے، یا اللہ کبھی پریشانی آئی ہی نہیں، اب ایک جھونکا جنت کا دنیا کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتی۔ ایسے تو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ موضع صوتن من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی، آخرت کی، جنت کی اتنی جگہ، جتنی جگہ ایک انسان کا لاٹھی ہوتی، 3 مرلے کا، 2 مرلے کا، 1.5 مرلے کا، ہاں یہ نصف مرلے کا مکان نہیں، موضع صوتن ایک لاٹھی کی جگہ جہاں ایک پاؤں آتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے لے، جنت کا اتنا ٹکڑا، جنت کا اتنا حصہ، اتنا ہی آرام، اتنا آسائش، اتنا جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہاں نعمتیں، کہ جس ہستی نے، ذرا سوچئے، جس ہستی نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے اور خود فرماتی ہے افصح العرب، انا افصح العرب، سب سے زیادہ میں فصیح و بلیغ ہوں، عرب کو تو ناز تھا نا، ہم فصیح و بلیغ پڑے، باقی سارے عجمی ہیں، ہم عربی، زبان ہمیں آتی ہے، باقی تو سب گونگے، ہم زبان دان ہیں، دوسروں کو تو بولنا ہی نہیں آتا، وہ دوسروں کو عجم کہتے تھے، خود کو عرب کہتے تھے، عجم کا معنی گونگا، اجمی، عجم کا معنی گونگے، وہ تو ان کو بولنا ہی نہیں آتا، وہ سمجھتے تھے کہ جو فصاحت، جو بلاغت، ایک ایک لفظ کے جناب مترادفات جو عربی میں ہے کسی اور زبان میں نہیں، یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ 300 لفظ تلوار کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں جناب 200 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ایک جانور کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں سینکڑوں اور متعدد درجنوں نام ہے عربی زبان میں، اور مستقل اس موضوع پہ عربی میں کتابیں موجود ہیں، وہ دوسروں کو عرب یعنی اجمی اور اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہنے والے، ان کے مقابلے میں بھی آپ نے فرمایا انا افصح العرب، تمہیں کیا آتا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ نے مجھے فصیح و بلیغ بنایا، اوتی تو جوامع القلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جوامع القلم عطا فرمائے، مختصر جملوں میں بہت سے معانی پنہاں ہوتے ہیں، بہت سے مطالب اس میں ہوتے ہیں، ایک جملے میں چھوٹا سا جملہ کہہ دیتا ہوں، بہت سے مطالب، یہ بھی تو ایک حدیث کا ہی درس چل رہا ہے نا، 6 ماہ ہونے لگے تقریباً، ایک حدیث کا ہی مطلب مفہوم اور مقاصد جو ہے وہ چل رہے ہیں نا، اوتی تو جوامع القلم، مجھے جوامع القلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھے، لیکن جنت کے بہاریں وہ بیان کرتے ہوئے ہتھیار پھینک دیے، مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، زبان سے اس کی حقائق نہیں ہو سکتی، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی نے اس کی حقائقیں نہیں سنی، جنت تو وہ ہے، یعنی سب کچھ بیان، وہاں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ محلات ہوں گے، یہ نہریں ہوں گی، یہ دودھ ہوگا، یہ جناب یہ ہوگا، یہ درخت ہوں گے، یہ مٹی ہوگی، یہ سب کچھ بیان کرنے کے باوجود، ہاں پھر فرمایا کہ جناب اس کو کوئی حقیقت اس کو سمجھ نہیں سکتا، دنیا میں اس کی حقیقت انسان اس کا احساس شعور کر ہی نہیں سکتا، یہ ہے جنت۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس کی شدتوں میں یاد رکھتے ہیں، اس کی پریشانیوں میں یاد رکھتے ہیں، مرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالی کلمہ توحید کی توفیق عطا فرماتے ہیں، قبر
قبر میں جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ جو شدت کے لمحات، دنیا ہی کی شدت کے لمحات نہیں، دنیا کی پریشانیوں کے وقت ہی نہیں کہ جب وہ دنیا کی پریشانی میں اللہ کے سامنے دست بدعا ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رائے گا نہیں کرتے. دنیا ہی میں نہیں بلکہ شدت کے موقع میں جب پھر یہ اللہ کو سے مانگتا نہیں ہے اس وقت اللہ بے مانگے اسے دیتا ہے. اس وقت تو مانگنے کا وقت نہیں ہے، وہاں تو جناب سوال اور اس کا جواب مانگنا کیا ہے. اب جب سوال ہوا جواب کی توفیق خود بخود رب سبحانہ رب ذوالجلال والاکرام نے عطا فرما دی. یہ ہے جو تم مجھے آسودگیوں میں یاد رکھو، تمہاری شدتوں میں اور تمہاری پریشانیوں میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیاوی شدتوں میں بھی ہماری مدد فرمائے، ہمارا ساتھی بنے، قبر کی اور موت کی شدتوں میں بھی اور محشر کی شدتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ساتھی بنے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جب تم سوال کرو تو عبداللہ اللہ سے سوال کرو. جب مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو. اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی کیا کہ وہ دے گا. اگر وہ دے گا بھی تو دل میں 100 بار تمہارے بارے میں خدشات کا اظہار کرے گا، کئی شبہات کا جو ہے وہ شکار ہو کے رہ جائے گا. تم اس سے مانگو گے وہ نہیں دے گا، تمہیں پشیمانی اٹھانی پڑے گی. مجھ سے مانگو گے تمہیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی. اذا سألت فاسأل اللہ. جب سوال کرو تم اللہ سے سوال کرو. اس سوال کی نوعیت کیا ہے، اللہ سے سوال کرنے کے تقاضے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ترتیب وار عرض کروں گا. اللہ پاک ہمیں اپنی ذات واحدہ لا شریک سے ہمیشہ سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو بھائی بھکاری ہیں، بھکاری. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے انا المقدی انا المقدی کذالک کان ابی و جدی. اے اللہ میں تو تیرا بھکاری ہوں، میں تو تیرا منگتا ہوں، میں تو تیرا سائل ہوں. کذالک کان ابی و جدی. میں اکیلا تھوڑا ہوں، میں تو کیوں داتے سے باپ داتا سے جناب میں تیرا بھکاری ہوں. میرا باپ بھی بھکاری، میرا دادا بھی بھکاری، میرا پردادا بھی بھکاری. ہم تو جدن ابن ان جدن تیرے بھکاری اور تیرے کیا ہیں منگتے ہیں، سائل ہیں. ہم تو سب تیرے ہی مانگنے، تیرے در سے مانگنے والے. کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ سے بے نیاز ہو. انسان سے بے نیاز ہو سکتا ہے. انسان کی انسان کے ساتھ انسان سے کے بغیر گزر سکتی ہے، کٹ سکتی ہے، گزر سکتی ہے زندگی، لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی اعانت اور اللہ کی توفیق کے بغیر انسان ایک سانس بھی نہیں لے سکتا بھائیوں، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا بھائیوں، ایک کام بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق نہ شامل حال ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات گرامی کا صحیح سائل بنا دے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ اپنا صحیح سائل بنا دے. ہم صحیح بات ہے کہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا اللہ سے. مانگنے کا بھی ایک ڈھب چاہیے، مانگنے کا بھی ایک سلیقہ چاہیے. وہ مانگنے کا بھی اسلوب اور وہ ڈھب اور طریقہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا. وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہے ضروری آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھتیجے عبداللہ سے یہ بات فرمائی ان نصیحتوں میں، ان وصیتوں میں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پلے باندھ لو، تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، اللہ بہت فائدہ پہنچائیں گے. ان کو پلے باندھ لو، ان سے تمہیں اللہ ذوالجلال بہت نفع بخشیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک سوال اذا سألت فاسأل اللہ. عبداللہ بس جب مانگو اللہ سے مانگو. جو چیز بھی مانگنی ہے وہ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اللہ ہمیں اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.